بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 اگست 1947 کو اللہ رب العزت نے ہمیں ایک نعمت عطا فرمائی، ہمیں ایک ملک عطا فرمایا، ہمیں ایک ایسی جگہ عطا فرمائی جہاں ہم آزادی سے اپنے رب کی عبادت کر سکیں، جہاں آزادی سے ہم قرآن و حدیث کو اپنا دستور بنا کر زندگی گزار سکیں، جہاں ہمارے ماتے سجدوں کے لیے ترسے نہ، جہاں ہمیں اللہ کہنے کے لیے کسی سے اجازت نہ لینی پڑے، جہاں ہمیں شعائر اسلام اپنانے کے لیے کسی کے آگے بھیک کا ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، جہاں ہماری عورتوں کو پردے کے لیے کسی سے کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہمیں حجاب کی اجازت دو۔ اللہ نے ہم پر فضل فرمایا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں 14 اگست کے دن ہمیں پاکستان عطا فرمایا، یہ پاک سرزمین عطا فرمائی، یہ خوشیوں والا ملک عطا فرمایا، یہ نعمتوں والا ملک عطا فرمایا۔ ہائے افسوس کہ ہم اس کی قدر نہ کر سکے، ہائے افسوس جن کو اللہ نے خدمت کا موقع دیا انہوں نے خدمت کا موقع گوا دیا۔ لیکن ہر پاکستانی کے دل میں اپنے وطن کی محبت آج بھی زندہ ہے، ہر پاکستانی اپنی وطن سے محبت کرتا ہے، اس سرزمین سے محبت کرتا ہے، اور وطن کی محبت ایک فطری بات ہے، اور انسان کا اپنے وطن کے ساتھ وفادار رہنا انسانیت کا اعلیٰ مقام ہے۔ لیکن وطن کی محبت فقط کسی خاص دن کسی مخصوص حلیے میں آنے کا نام نہیں ہے کہ ہم نے 14 اگست میں چہرے پر جھنڈیاں بنا لی، ہم نے گاڑیوں پر جھنڈے سجا دیے اور جناب والا ہمارا 14 اگست پورا ہو گیا، ہماری آزادی پوری ہو گئی، ہماری محبت پوری ہو گئی۔ بلکہ وطن کی محبت اس وطن کے ہر ذرے سے محبت کا نام ہے، اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنے وطن میں اسلامی احکامات کو زندہ کرنے کی محنت کا نام ہے، اپنے گھر کو صاف رکھنے کے ساتھ ساتھ وطن کو ہر قسم کی گندگی اور برائی سے پاک کرنے کا نام ہے۔ ہر قانون جو اللہ رب العزت کے قانون سے نہ ٹکرائے، اس قانون کی پاسداری کا نام وطن کی محبت ہے۔ اور مسلمان کے لیے پورا عالم اسلام ایک وطن اور ایک جان کی طرح ہے، لہٰذا پورے عالم اسلام کی حفاظت کے لیے دعا کرنے کا نام وطن کی محبت ہے۔ پاکستان سے پیار کیجیے، عالم اسلام سے پیار کیجیے، پاکستان کی حفاظت کیجیے، اللہ کے احکامات کی حفاظت کیجیے، پاکستان کے قوانین کی حفاظت کیجیے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام، مفتی عبدالباقی اخنزادہ۔